کتنا با کمال ہے تو. نعرہ تکبیر، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے. نبی کی یاد میں محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. سب کا انہی سے ہے سوال. چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار میں. جنا بنے گی محبانے چار یار کی کمر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. نعرہ تحقیق، چار یار. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. تلوار اٹھتی ہے ادھر چلتا پہ جاتا ہے. بڑی کا نام سنتے اب بھی خیبر کا پہ جاتا ہے. لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم میرے بھائیو بزرگوں دوستوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی قبلہ مجھے دعائیں دے رہے تھے، میرا استقبال کر رہے تھے. پتہ ہی یہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے حضور کا فرمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. تو انہوں نے اپنے حضور اپنے محبوب کی بات کو نبھایا اور میں فقیر ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عطا فرمائے. آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی. وجہ تاخیر آپ جانتے ہیں بارش اور راستے میں رش نظر آتا تھا. بہرحال تاخیر سے ضرور پہنچے لیکن بالخیر پہنچے اور تاخیر پہنچے. اللہ ہمیں خیر کے ساتھ رکھے. بڑی محبت سے محفل شریف رہیے گا. موبائل فون اس کو آپ سائلنٹ موڈ پہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ گھنٹیاں نہ بجیں. اور کوشش کریں کہ بند کریں تو کیا بات ہے. بڑی محبت سے بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ
کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ حج پہ تھا اور عصر سے مغرب کے درمیان دعا کا جو وقت ہوتا ہے عرفات کے میدان تو ہم دعا میں مصروف تھے. دعا کرتے کرتے میری نظر یوں آسمان پہ ایسے اٹھی اس طرح میں نے باقاعدہ دیکھا آدموں سے اس میں ذات اللہ لکھا ہوا بالکل واضح. اور دوسری کمال کی بات یہ کہ بڑے بادل سے لکھا ہوا تھا. اس کے تھوڑا اوپر دیکھا تو چھوٹے بادلوں میں لکھا ہوتا اللہ بالکل واضح. تو اس وقت مجھے جو کیف آیا وہ مجھے ہی پتا ہے. بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 دریا بھی مصروف ہے
جب نظر میں ہو مولا یہ اجاگر. فکر کرے اللہ سے مدد وقت کسی نظارے وقت ایمان سلامت رہ گیا تو آگے خیر ہی رہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اپنے اپنے وقتوں پر خاتمہ بالخیر کلمے اور شہادت والی موت. جب نظر عالم میں ہو مولا یہ اجاگر میرے زبان و ذکر تیرا لکھ لکھ چشمہ
کھولا ایک کچا اتنا ڈٹھیا مینو سب لے تین ہور کتے ول چا مرشد دا دیدار اے باہو مرشد دا دیدار اے باہو مرشد دا دیدار مینو لکھ کروڑا لکھ کروڑا مرشد کا دیدار لکھ کروڑ حج کیسے ہو گیا پھر کہتے ہیں نا مرشد کا دیدار لکھ کروڑ حج کیسے ہو گیا. یہ کوئی ہوا میں چھوڑا ہوا تیر تھوڑی ہے, اس کے پیچھے بہت سی چیزیں. امام شعرانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مرشد کے 3 فرائض ہیں. پہلا فرض یہ ہے کہ مرید جب دنیا سے جا رہا ہو تو پیر آئے اور کلمہ پڑھائے, اور جب منکر نکیر سوالات کریں قبر میں تو پیر آ کے جوابات سکھائے. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پیر اپنے مرید کو بروز قیامت دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دلوائے. یہ ہے 3. ماں باپ کتنی عظیم شے ہیں. جو ماں باپ کو محبت سے دیکھی, حدیث میں کیا ہے, مقبول حج, صرف حج نہیں, مقبول حج. یہ نہیں زندگی میں ایک دفعہ دیکھا نہ, جب بھی دیکھا. تو ماں باپ کو دیکھنا یہ کیا ہے, مقبول حج کا ثواب. یہ ماں باپ ہیں کون؟ سنو, ہم کہاں تھے, چھڑوا کر کون لایا؟ ہمارا مقام کون سا تھا؟ ہم کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے. لے کر آیا کون؟ سبب کون بنا؟ اچھا, جب ہم اس مقام میں تھے تو ہماری غذا کیا تھی؟ اللہ نے تمام ارواح سے حساب لیا. الست بربکم, کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں؟ تو رب کا معنی ہوتا ہے بتدریج اپنے مخلوق کو کمال تک پہنچانا. اس لیے اللہ کو رب کہتے ہیں. تو جب ہم عالم ارواح میں تھے نا تو ہماری غذا تھی, اور ہماری غذا تھی اللہ کا ذکر. کیا تھی؟ ہاں. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آ کر بھول گئے. تو ہم جس جگہ پر تھے, جو ذکر کر رہے تھے, جو ہماری غذا تھی, اس سے چھڑوا کر لانے والے کون؟ ماں باپ. اور ماں باپ کا درجہ دیکھو تو مقبول حج کا ثواب. جو چھڑوا کر آیا, جب ہم آتے دنیا میں تو روتے ہیں نا, بچہ روتا نہیں روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کدھر تھا, کدھر آ گیا, میری غذا چھوٹ گئی, اس لیے روتا ہے. ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں, میرا بچہ آ گیا, میرا اللہ چاند سا بچہ, میری بچی گری. وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ رو رہا ہوتا. تو جو چھڑوا کر لائے ذکر, اس کو دیکھو تو مقبول حج. اور پھر جو مرد کلندر پھر مل جائے دنیا میں اور پھر وہ رشتہ جوڑ دے, تو پھر اس کا دیدار لکھ کروڑ حج کیوں نہیں ہوگا؟ تو مرشد ہوتا ہے. امام سلطان باہو نے کوئی ہوا میں تیر نہیں پھینکا. محبت سے کہیے مرشد کا دیدار اے باہو مرشد کا دیدار اے باہو مرشد کا دیدار اے باہو مینو لکھ کروڑا بغداد شہر یہ نشانی اتے اچیاں لمیاں چیراں بغداد شہر دی یہ نشانی اتے اچیاں لمیاں چیراں بغداد شہر دی یہ نشان اتے اچیاں چیراں تن من میرا پرزے
جویں درزی دیاں لیراں انہاں لیراں دی گل کفنی پاکے تیرے سنگ فقیراں شہر بغداد دے ٹکڑے رنگ سا شہر بغداد دے ٹکڑے رنگ سا باو کرسا میرا میرا او میرا 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 سن فریاد پیراں دے پیرا میری آرزو سنی کن کر کے بیڑا اڑیا اڑیا وچ کھپراں دے جتھے مچھلی دا دے ڈر کے راہ عرفان میں راہ معرفت میں ایسے بھی منا مقام آ جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے اٹک جاتے ہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا ایسے میں پکارتے ہیں غوث اعظم سن فریاد پیراں دے پیراں میری آواز سنی کن کر کے ہوئے بیڑا اڑیا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچھلی نہ بہندے ڈر کے شاہ جیلانی غوث سمدانی میری خبر لو جھٹ کر کے جب غوث اعظم خبر لیتے ہیں جس کی خبر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیر جنادا میرا باو پیر جنادا میرا باو وہی کنوئی لگ دے کر کے تسبیح پیری تسبیح پیری تے دل نہ پھیرا ہاتھوں میں تسبیح لیکن ہاتھوں تک ہے ادھر تک اثر ہی نہیں تسبیح پیری تے دل نہ پھیرا تے کی لینا تسبیح اڑ کے علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا سبحان اللہ چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا تے کی لینا چلیاں وڑ کے چھاپ بنا دودھ جمتے نہیں باؤ چھاپ بنا دودھ جمتے نہیں باؤ پاوے لال موڑ کڑ کڑ کے چھاپ بنا دودھ جمتے نہیں باؤ پاوے لال موڑ کڑ کڑ کے تو زندگی حقیقت میں سبحان اللہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی مصطفیٰ کے قدموں میں مصطفیٰ کے قدموں میں قدموں میں جس کو موت آئی ہے مجھ کو میرے
مرشد نے بات یہ بتائی ہے، سبحان اللہ مجھے بتائی میرے مرشد نے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، سبحان اللہ بات بڑی کمال کی ہے، دلوں سے سن لو، سمجھ لو، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی، نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے سبحان اللہ رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے ناز کر حلیمہ مصطفیٰ کی لائی کر حلیمہ مصطفیٰ کی لائی ہے، مصطفیٰ کی لائی ہے، ناز کر حلیمہ مصطفیٰ کی لائی ہے، اور موج طوفان میں بنا کیا ڈبوئے گی اس کو، موج طوفان بنا کیا ڈبوئے گی اس کو، اے علیم آنکھوں سے جس نے لو لگائی ہے، اے علیم آنکھوں سے جس نے لو لگائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے۔ یہ کلام یاد آ رہا ہے، میری عادت ہے میں سوچ کے نہیں آتا کیا پڑھنا ہے، بس آ جاتا ہوں جو آتا ہے پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ کلام مجھے یاد آ گیا پڑھتے پڑھتے، بڑی محبت سے پڑھیے گا کہ جو عشق نبی کے جلووں کو، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے گئے، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے گئے، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے جو مدینہ منورہ میری نیت کر کے آیا، جو صرف میری نیت کر کے آیا، یعنی اس کا مقصد آنے کا صرف یہ ہو کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ اکثر لوگ سنا ہے کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ۔ ٹھیک ہے مدینے جاؤ، لیکن جا کیوں رہے ہو؟ مدینے سے محبت کیوں ہے؟ مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینہ۔ مدینے سے محبت میں اس لیے ہے کہ حضور کا مسکن ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں جو میری نیت سے آیا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی، کہ حضور اپنی ذات پاک پر خود واجب کر شفاعت اس کی۔ کب؟
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. نیت کیا کریں گے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کے پاس. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. سمجھ میں آ جائے بات تو سبحان اللہ. مدینہ جاؤ گے مدینہ دیکھ کے آ جاؤ گے. مدینہ جاؤ گے مدینہ دیکھ کر آ جاؤ گے. مدینے والے کے پاس جاؤ گے کوئی بعید نہیں، مدینے والا دیکھ کر آؤ. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، تو جنت کی سنت دینے کے لیے روزے پہ بلایا. خالق کو بھی پیارا جاتا ہے. مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے. جب پہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب پہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں. اتنے واقعات ہیں. میں حصول برکت کے لیے آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، آج کے موسم کو دیکھتے ہوئے واقعہ بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز تھے. جمعہ کا دن تھا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اتنے میں ایک اعرابی دوڑتا ہوا ہے، یا رسول اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم. کیا ہو گیا؟ حضور بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، جانور کہیں مر نہ جائیں، حضور کرم فرمائیں، بارش نہیں آ رہی حضور. تو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور حضور نے دعا فرمائی بارش کے لیے. جیسے ہی دعا فرمائی تو بارش جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی، اور بارش برس رہی ہے، برس رہی ہے، برس رہی ہے. ایک ہفتہ گزر گیا. یہ کس کا بیٹھے؟ کس کی؟ جن کے لیے بیٹھا. یہ اچھی بات نہیں بیٹھے، یہ بالکل اچھی بات نہیں. اب کوئی بھی آگے نا گردن پھلانگ کے نہ، جس سرکار نے منع فرمایا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے نہ آیا. ادب کریں گے تو ٹل جائیں گے. یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو سکھاؤ. آج ان کی عمر ہے، ان کو سمجھاؤ. ٹھیک ہے، بچوں کا اس میں سمجھاؤ گے تو آگے آ کے انشاءاللہ آپ کو کمائیں. ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، ہم سکھاتے ہیں بچوں کہ جب کوئی بزرگ ملے تو ہاتھ چوم لیا کرو. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بچے بڑے ہو گئے تو آج بھی ان کے اندر ادب ہے. بچوں کو اگر آپ شروع سے سکھاؤ گے تو آگے جا کے انشاءاللہ یہ اس پر عمل کریں گے. بچے کا دماغ ایک کوری تختی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو چاہو نہیں ہو، یہ امبوز ہو جاتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو میرے آقا نے دعا فرمائی تو بارش آئی، اور بارش اتنی آئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں. کس کی دعا سے آئی؟ اب رکے گی کس کی؟ ایک ہفتہ گزر گیا، وہی جمعے کا دن تھا. حضور ممبر پہ جلوہ پر وہی آرابی دوڑتا ہوا، یا رسول اللہ کرم کرم کرم. کیا ہو گیا؟ حضور بہت بارش ہو گئی. اب دیکھو صحابی کا عقیدہ، صحابیوں کا عقیدہ دیکھو، کیونکہ کو پتا تھا کہ وہ بارگاہ وہ ہے کہ یہاں سے سب ملتا. خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر، جو وہاں سے ہو نہیں آتا، جو یہاں نہیں ہو وہاں. دوڑتے ہوئے آیا، حضور بہت بارش ہو گئی، کیا کرنا ہے؟ کہا حضور ایسا کرے. اب تو فرمائش دیکھو، صحابیوں کی فرمائش دیکھو، ان کی طلب دیکھو. اگر کچھ رکھتے ہیں ذہن میں تب کہہ رہے ہیں نا، وہ انہیں مالک و مختار مان رہے تب کہہ رہے ہیں نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور ایسا کرم ہو کہ ہمارے ارد گرد ہو،
ہم پر نہ ہو. فرمائش دیکھیں تو سرکار نے یہ کہا کیا کہہ رہے ہو, ایسی باتیں کر رہے ہو, یا تو کروا دو یا رکوا دو, یہ کیا فرمائشیں کر رہی ہو کہ ہم پر نہ ہو اور ارد گرد ہو نہ. کیونکہ حضور نے اپنی مبارک انگلی شریف اٹھائی, کہا اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد ہو ہم پر نہ ہو. تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ بادل پھٹ گئے, مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی ہے, مدینے میں نہیں ہو رہی. مخلوق کی بگڑی بنتی ہے, خالق کو بھی پیارا جاتا ہے. جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں, جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں. شغل ہمارا شام و صدر اور ناز سکندر قسمت پر ہے. شغل ہمارا شام و صدر اور ناز سکندر قسمت پر کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنا کرتے ہیں. محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک نام پڑھتا تھا, یہ کلام جس میں آج پڑھا ہے. یہ جو میرا کلام بھی تھا نا وہی انہی دنوں کا, اس وقت کے کلام پڑھے جاتے تھے. تو کبھی کبھی میں بچپن میں جاتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ بچپن میں جاتا ہے تو بڑا لطف آتا ہے پرانی یادیں تازہ کر کے. آئیے حضور اعلیٰ حضرت کا کلام تزمین کے ساتھ. روز و شب جوش میں رحمت کا ہے دریا تیرا. فقیر کی لکھی ہوئی ہے. روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا میرا. سخت اس شان سخاوت پہ یہ منگتا میرا کہ ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا. واہ کیا جھوٹ و کرم ہے شہ بقا تیرا. سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ حقیقت تیری یہ جبریل جسے نہ جانے. جبریل کون ہے؟ نوری فرشتوں کے سردار, نوری فرشتوں کے سردار سید الملائکہ. وہ حقیقت تیری کہ جبریل جسے نہ جانے تو کس طرح خاکی بھلا رتبہ تمہارا. چھوڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو
حکومت تیری کوئی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اس روار سے پہ اڑتا ہے فریدا تیرا اس روار سے پہ اڑتا سخی ہے نہ کوئی مجھ سمری نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سمری چشم بیزار کے صدقے تیری رضا کی تم اتنے ہو قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا یعنی کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو دکھانے کے لیے کچھ کرنا یہ کیا ہے یہ کیا حرام ٹھیک ہے اب سنو میرا تیرا نہیں محبوب و محیط میں میرا تیرا نہیں جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کے وہ صحابی تھے جو قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے ایک رات ایسا ہوا کہ حضور نکلے تو کیا دیکھا جناب موسیٰ اشعری بڑا قرآن لحن سے پڑھ حضور نے سنا اور سن کر صبح حضور نے تعریف کی کہ میرا یہ جو صحابی ہے نا اللہ نے اسے الحان داؤدی سے ایک لحن عطا فرمایا کہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں یہ سن کے جناب موسیٰ اشعری کہتے یا رسول اللہ میں جب پڑھ رہا تھا رات کو آپ سن رہے تھے سننا بھی آپ سن رہے تھے حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے سنو سنو اگر مجھے پتا ہوگا نا حضور آپ سن رہے تو میں اور بنا بنا کے پڑھتا تو حضور نے نہیں فرمایا کیا کہہ رہے ہو مجھے دکھانے کے لیے پڑھو گے مجھے دکھانے کے لیے پڑھو گے یا کرو گے نہ بلکہ کہتے ہیں حضور مجھے پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں تو میں اور بنا بنا کے پڑھتا امام رشدت عرابت کہتے ہیں کہ حضور کے لیے بنانا اللہ ہی کے لیے بنانا ہے کیوں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا چاندنی رات میں جان چودھری کا چاند اپنے جوبن پر میرے آقا سفید رنگ کے اندر سرخ دھاریوں والا لباس زب تنقید ہوئے جلوہ فرما تو جابر کہتے ہیں ایک طرف چاند ایک طرف حضور اب کیا ہوا فیصلہ سنو چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے چاند کو
کبھی سرکارات کا ایک ذرہ کرے کو نہال تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نگال تو کیوں بھلا جائیں کسی غیر کے در بہر سوال سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھ محال تیرے فتردان ڈالی ہے باغے گلے میں فتردان ڈالی ہے باغے گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی ہے فتر باغے محبت کتنی اور بخش والے کو ہے بیتاب شفاعت نظر آئے گی کوثر میں ہے کثرت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے اشارہ تیرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سولہ کو کافی ہے اشارہ تیرا ایک تو اشارہ یہ ایک باقاعدہ اشارہ ایک باقاعدہ اشارہ کیسے رہو گے تو مر جاؤ گے نہیں کیسے رہو حضور کا اشارہ دکھاؤں جو حضور نے باقاعدہ اشارہ دیا سناؤ آپ کی اور میرے آقا جان فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں اللہم اجعلنا منہم اور دریا رحمت جوش پر ہے آپ فرماتے ہیں جو 70,000 جا رہے ہوں گے نا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور کتنے ہو گئے 4 ارب 90 کروڑ 70,000 into 70,000 is equal 4 ارب 90 کروڑ یہ وہ تعداد ہے جو حدیث میں بتائی گئی ہے پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 جماعت اور دے گا یہ نہیں فرمایا ایسی یہ نہیں فرمایا ایسی 3 جماعت نہ اللہ 3 جماعت اور دے گا اور وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانے اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اس سے بڑی ہوگی اگر اتنی ہی ہوتی تو حضور کہتے تھے اللہ ایسی 3 دیتا وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانے تو حضور کے صدقے میں اربوں خربوں متی حضور کے صدقے میں بلا حساب کتاب جائے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان میں کر لے اللہ منہم اسی لیے کہتے ہیں عادت کہ ایک میں میرے سیاہ کی حقیقت مجھ سے 100 لاکھ
کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سالہ تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت قیامت کا دن ہوگا. قیامت کا دن ہے نا، یہ قیامت جو ہے نا یہ دارالجزا ہے. کیا ہے؟ دارالعمل نہیں ہے. دنیا دارالعمل ہے. جو عمل کرنا ہے ادھر کر، ادھر عمل کی اجازت نہیں، وہاں جزا ہے. یہ سزا ہے یا جزا. ٹھیک ہے. قیامت کے دن اگر کوئی کہنا یا اللہ مجھے ایک سجدے کی اجازت نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہوگی، کسی کو نہیں. اجازت ایک ہی کو. معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، ساجد بھی ایک ہی ہوگا، اور سجدہ بھی اس شان والا ہوگا کہ آقا فرمائیں گے میں سجدہ کروں گا اللہ کی بارگاہ میں. جب آئے گی نا امت مجھ تک تو میں سجدہ کروں گا. میں بہت لمٹ پہ لے کے بات کر رہا ہوں. پاکستان ہوتا تو بتاتا اس میں، لیکن یہاں پہ میں بڑا لمٹ پہ لے کے بات کر رہا ہوں، بالمختصر، ورنہ آگے اس میں بڑی باتیں ہیں. آقا فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، مجھے حکم ہوگا، مجھے عزم ملے گا تو میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے. آقا فرماتے ہیں جن کلمات سے میں اللہ کی حمد کروں گا وہ کلمات مجھے اس وقت القاء کیے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا، میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں یہاں تک کہ اللہ فرمانے لگا محمد اپنے سر کو اٹھاؤ. دل پتا ٹھیک ہے. سوال کرو پورا ہوگا، شفاعت کرو قبول ہوگی. اب سنیں وہ سجدہ کیسا ہوگا. اس مسجود ایک ہے تو ساجد بھی ایک ہے، اور کسی کو اجازت نہیں. اور وہ سجدہ کیا کرے گا، وہ سجدہ کیا رنگ لائے گا. اس کو سنیے کہ تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی بخشی جائے گی تیرے سجدے پہ امت. ارے ختم اس مصرے پہ ہوتی ہے بلاوت مٹی پہ نہیں لکھتے، کچھ بناتے ہیں لکھتے رہتے ہیں. ایسے میں ایک لہر آتی ہے، ایسے یوں لہر آئی، جب یوں گئی لکھا ہوا سب ختم، سب باہر ختم. تو جب ان کی دریا رحمت کی لہر آئی نا، ایک کثرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی تو بلبلیں تھے ایک ہے کیا کی حقیقت اتنی مجھ سے سودا کو کافی ہے اشارہ شان بڑائی
تیرا رب سبحان اللہ تیرا رب نے جو بتایا ہے قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری ثنا کریں گے. مقام محمود مقام محمود ہے کہ نہیں؟ واہ کیا شان بڑائی ہے خدا نے تیری. سارے بھی قوم سارے مجید پڑھو اولیاں سب حمد کریں گے تیری. اگر عاشقوں ذرا پوچھ لو کہ اگلا مصرع عشق والا ہے، عشق والا جو ہوگا وہی سمجھے گا. واہ کیا شان بڑھائی ہے خدا نے تیری، اولی آخری سب حمد کریں گے تیری. دوڑے سب جام وقف ہاتھوں میں جام پکڑ کر جب دوڑے کب دوڑے دوڑے سب جام وقف پٹنے لگے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے جس اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. جس کعبے کو ہم رخ کر کے نماز پڑھتے نا، یہ ہمارا قبلہ جو ہے نا، جس کی طرف ہم توجہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. سن لو، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. کعبے کی طرف ایک رخ ہے، ایک جہت ہے، ٹھیک ہے، یہ قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو. مسجد لہو مسجد الیہ، پھر سمجھو. تو یہ ہمارے جسموں کا کعبہ ہے، اس کعبے کو بھی غلاف ہے، اور ایک ہماری جان کا کعبہ ہے، اس کو بھی غلاف ہے. اور قیامت کے دن وہ غلاف جو ہے نا تمام گناہگاروں کو نصیب ہوگا، اس کعبے کا غلاف. سنو، کعبہ جان کا ملے حشر میں جب مجھ کو غلاف. حضور کا کام کعبہ جان کا ملے حشر میں جب مجھ کو غلاف. ساتھ ماں باپ ہو احباب بھی ہو اخلاق، اور اسی نایت پہ یہی شور اٹھے جو اطراف چور حاکم سے چھپا کر تیریا اس کے خلاف تیرے نام میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے نام میں چھپے چور انوکھا تیرا. گر طلب ہے کہ برائے تیری حاجات جبی تو کرو بید اپنے رضا کی ذرا تقلید وکی. پیش کر تو بھی یہی قال بدرگاہ ہے وقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع
मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। चल मदीने चलते हैं, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की। रे मुस्तफा गुलामों की, रे मुस्तफा गुलामों की, किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। चलते साहबी का काब बिन जुहैर, सुना नाम? हुजूर के साहबी काब बिन जुहैर, पता ही क्या थे? ये इस्लाम लाने से पहले इश्तिहारी थे। इनके भाई ईमान ले आए तो उन्हें बड़ा गुस्सा है, तो उन्होंने जनाब रिसालत सल्लल्लाहु और सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में कुछ नाज़िब अल्फाज थे, अशआर लिखे। मेरे आका को जब पता चला ना, तो मेरे हुजूर ने कहा कि जहां मिले ना बस इसका काम करते हैं। वो हो गया इश्तिहारी। उसे पता चला तो वो छुपता रहा, वो कहीं जाए करार न जाए फरार, वो कहीं इसको पना ही ना मिले। 2 साल हो गए भटकता रहा, कभी इधर कभी उधर। ये इश्तिहारी था ना, जहां मिले वहां इसका काम इश्तिहारी। तो एक दिन भाई ने खत लिखा कि देख आजा, बड़े करीम है, बहुत करीम है मुस्तफा, माफी मांगे। तो हुआ एक दिन छुपते छुपाते चादर ओढ़ कर मदीने पहुंच गए, बिल्कुल अपने आप को छुपा कर बिल्कुल हुजूर के पास पहुंच गए और अपने हुजूर के हाथों में अपना हाथ देकर कहा, हुजूर मैं काब हूं। जब ये कहा ना तो साहबी ने तलवार निकाली। अब गन्ना ताइब हो गया है और उन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल किया। इस्लाम और इस्लाम कबूल करने के बाद सुनो क्या हुआ। देखो 2 साल तक कैसे भटक करे, पनाह के नाम कहां मिली? इमाम के बखुदा खुदा का यही है, नहीं और कोई मफर जो वहां से हो नहीं, जो यहां नहीं हो। अब सुनो, इस्लाम लाने के बाद अर्ज करते हुजूर को इजाजत हो तो आपकी नात लिख के आया। अगर इजाजत हो तो सुनाओ, आप पर सुनाओ। फिर उन्होंने सुनाना शुरू किया, हुजूर सुनते रहे। एक शेर हुजूर को इतना पसंद आया कि हुजूर के पास एक चादर थी, यमनी चादर। हुजूर इतना खुश हुए कि चादर को मैं बताता हूं कि देना और फेंकना में फर्क बताता है। देना और फेंकना बता रहा हूं, हुजूर की अदा को नहीं बता रहा, मेरी ताकत नहीं, ठीक है? ये देना और फेंकना समझा रहा हूं ना। हुजूर को वो शेर इतना प्यारा लगा कि हुजूर ने वो चादर यूं पकड़ के फरमाऊ, क्या कहा? फरमाऊ, यानी कि हुजूर ने उनकी तरफ यूं चादर फेंकी। वो चादर पता कितने बिकी थी उनके इंतकाल के बाद? जनाब अमीर मौलाना ने खरीदी थी। एक बात में था 40,000 दीनार, एक बात 30,000 धर्म बिकी इनकी चादर। ये हुजूर ने अता फरमाई। तो देखिए करार कहां मिला? हुजूर के पास। किस्मतें कौन बदलता है? मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की रहमतों के बादल
آپ کو نہیں ملتا. آپ سکون کس کو نہیں ملتا. سنو, یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا, سانس, یہ بھی رحمت ہے. اور صرف سانس لینا رحمت نہیں ہے, سانس کو خارج کرنا بھی رحمت ہے. سانس کو پہلی خوشی جی بیٹھا جائے, سانس لینا بھی رحمت ہے اور سانس کو چھوڑنا بھی رحمت. کیوں؟ جب آپ سانس لیتے ہیں تو کیا لیتے ہیں؟ آکسیجن, ٹھیک ہے نا, اور خارج کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. ہم سانس لے لیں اور چھوڑ نہ سکے تو زندہ نہیں. تو سانس لینا بھی رحمت, تو سانس چھوڑنا بھی رحمت. لیکن سانس لے بھی رہے ہیں, چھوڑ بھی رہے ہیں, لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ خارج نہیں ہوئی, تب بھیتر رہیں گے. تو ایک سانس میں 3 رحمت. کتنی رحمت ہے؟ 3. اور ایک نارمل بندہ 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. ہاں, 24 گھنٹہ 3 رحمتیں کتنی ہوئی؟ 72,000. یہ 72,000 رحمتیں تو وہ ہیں جو ہر کوئی لیتا ہے, کوئی مانے نہ مانے. اگر نہ ملے تو بندہ جی نہ سکے. یہ تو میں نے ایک بڑی بات کر دی, یہ کوئی مانے نہ مانے 72,000 تو لیتے ہی لیتا ہے. بس کمال اور لطف یہ ہے اور سعادت مندی یہی ہے کہ نعمتیں پا کر گیت گائے, کھا کر گیت گائے, کھا کے گھرائے نہ. نمک حلال بنے, نمک حرام نہ بنے. سنی نمک حلال ہے الحمدللہ. کیا ہے؟ نمک حلال ہے. بس فرق یہ ہے ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا, ہم کو روز ملتا ہے, ملتا ہے, ہم کو روز ملتا ہے, ہم کو روز روز ملتا ہے, ملتا ہے, ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا. سنو, ان کے در کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں, ان کے در کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں. آمنہ کے پیارے سبز گنبد والے کا, آمنہ کے پیارے کا, سبز گنبد والے کا, آمنہ کے پیارے کا, سبز گنبد والے کا. جشن ہم منائے ہیں, جشن ہم منائے, چلنے والے چل کے ہیں, جشن ہم مناتے ہیں, چلنے والے چل کے ہیں, جشن ہم مناتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا, بج بج کے بولو مرحبا, بج بج کے بولو مرحبا. جشن ہم مناتے ہیں, چلنے والے چلتے ہیں, جشن ہم مناتے ہیں. سچ ہے غیر کا احسان, وہ کبھی نہیں لیتے. غیر غیر اسے کہتے ہیں جسے اللہ سے کوئی تعلق علاقہ ہی نہ ہو. انبیاء غیر نہیں, اولیاء غیر نہیں, ٹھیک ہے. یہ غیر کے 2 معاملات ہیں, ٹھیک ہے. ان معاملوں میں یہ اللہ کے غیر نہیں ہے. ہاں, معبود ہونے میں وہ الگ بات ہوتی ہے. تو سچ ہے غیر کا احسان, بہت سارا غیر نہیں,
سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے کہ تو خیر ہے نا کسی جگہ ہی دے گا جگہ یاد ہے بول گیا تیری مدد کی تھی بول گیا ایسا خاموش ایک دن آئے گا جتا دے گا تو کر کے احسان جتانا یہ نہیں شان ان کی اور ہی ہوں گے وہ احسان جتانے والے احسان جتانا اللہ کو پسند نہیں اللہ کے ذکر جو کرنا ہے سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں کہتے سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی قسمت میں چین سے جینا نہیں لائے تو لکھ کر خوش ہو چکا ہے جو ہونا ہے وہ تو لکھا جا چکا ہے تو پھر یہ کیوں مانگتے ہو اللہ نے لکھ دیا قلم الہی لکھ کر خوش ہو چکا نا اب کیوں مانگ رہے ہو ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہماری قسمت پہ لکھا ہے سیدھی بات ہے نا جو قسمت میں تھا ہونا ہے وہ لکھا جا چکا تو پھر کیوں مانگتے ہو جواب یہ اس لیے مانگتے ہیں کہ ہماری قسمت میں لکھا ہوگا کہ ہم مانگیں گے اس سے ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری قسمت بڑی اچھی ہے قسمت میں میری چین سے اور جنت کو ٹھکانا جنت کو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم تاجدار تم ہو شفائے خلق خدا تم ہو شفائے خلق خدا خود غرض خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود کوئی اپنا نہیں
سے آج دعوت عام تھی نا، دعوت خاص تو نہیں تھی نا، دعوت عام تھی نا، اب سب آئے نا ماشاءاللہ. اور لساکر میں اتنی بڑی محفل، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو تو ہم ظاہر ہے کہ لساکر میں اتنی بڑی محفل ہو گئی ہے تو یہ تو بڑی محفل لائے گی. کل جی محفل تھی ماشاءاللہ کتنی بڑی تھی. اللہ کا شکر الحمدللہ. شمع رسالت کے پروانے کہاں نہیں ہیں؟ جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کرنے جلے پروانہ دل. تو آپ لوگ آئے تو یہ دعوت عام تھی، لیکن اب جو میں بات کر رہا ہوں دعوت خاص ہے. یہ عام لوگوں کو دعوت نہیں، یہ خاص لوگوں کو دعوت ہے. خاص کون ہے؟ میں کشو مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے. خاص بن سکتے ہو. آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ. آپ بھی چاہو تو رنگ میں آ سکتے ہو. آؤ مدینے چلے، 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 کپڑے سنانے چلے، آؤ مدینے چلے، زخموں کو سینے چلے، آؤ مدینے چلے، زمزم کو پینے چلے، آؤ مدینے چلے، کشوا آؤ مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے. وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، ارے زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی. شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے. میں کشو مدینے چلے، ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو پڑ گئی نظر، یاد رکھو پڑ گئی نظر، جتنے خالی گئے جہاں پہنچانا چاہتا ہوں. جتنے خالی ہیں، جتنے خالی ہیں بھرے ہوئے، جتنے خالی ہیں سب جو جائیں گے. یاد رکھو بھرے ہوئے جاؤ گے کوئی نہیں بھرے. بڑی بارگاہ میں جانا ہے خود کو ختم کر کے میں گدا کو بادشاہ کر دے پیا. نور دن کو تیرا نور. یاد رکھو پڑ گئی نظر، جتنے خالی ہیں سب جان بھر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار خوف طوفان ہے بجلیوں کا ڈر، خوف طوفان ہے بجلیوں کا ڈر. سخت مشکل گیا کدھر جائے ہو، سخت مشکل گیا کدھر جائے ہو. خوف طوفان ہے بجلیوں کا ڈر، سخت مشکل گیا کدھر جائے ہم. آپ کو ہی کرنا لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے. تاجدار حرم کرم، تاجدار حرم کرم، تاجدار
جائے گا کیسے خالی؟ یہ سمجھے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ خود ہی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے محبوب تیرے پاس آئے مولا گناہ تیرے کیے نافرمانی تیری کی تو معاف کر دے مولا تو معاف کر دے میں کر سکتا ہوں لیکن جاؤں گا تیرے پاس آئے پھر استغفر اللہ حاضری پہلے معافی بعد میں سمجھو جو قرآن ہے قرآن سمجھا رہا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا اور جب بھی زندگی میں ایک بار نہیں سال میں ایک بار نہیں مہینہ ہفتے میں ایک بار نہیں کیا کر بیٹھے ظلم کر گناہ ہو کیا کریں تیرے پاس جاؤ کا تیرے پاس اچھا حاضری ہو گئی ٹھیک آگے اب مستغفر اللہ معافی مانگو اللہ سے بولا معاف کر دے گا ابھی نہیں بولا آ بھی گئے معافی بھی مانگ لی اب تو معاف کر نہ ایسے نہیں تو پھر کیسے واستغفر لهم الرسول رسول بھی تمہاری بخشش چاہیں اپنے لبوں کو جنبش فرمائیں تو پھر وجد اللہ کتنی آسان سی بات اگر محبوب بھی چاہیں تو پھر لوجد اللہ نام تاکید ہے ضرور پائیں گے اللہ کو وجدہ پائیں گے کس کو اللہ کو آئیں گے تیرے پاس پائیں گے اللہ کو اعلیٰ حضرت ایسے تو نہیں کہا یہ دل ہے گھر ہے اس کا جو گھر گھر سے پاک ہے مشتہ ہو گئے گھروں کے سنا اچھے گھر کی ہے آؤ گے محبوب کے پاس آؤ گے اللہ آؤ گے کیسا نہیں تواب الرحیم اللہ کو توبہ قبول کرنے میں پاؤ گے اور رحم کرنے والا مہربان پاؤ کب کیا حاضر ہونا حضور کی بارگاہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ اللہ نے فرمایا میں نے بھیجا ہم نے بھیجا اسے جائے پہلے ہو بھیجا اسے جاتے پھر پہلے ہو حضرت آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے کیا لوگ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں تھے لوگ پاگل اللہ کے علم میں کیا دیگر نبی نہیں تھے کہ اور انبیاء نہیں تھے اگر نہ بولے گا تیرا علم اللہ کے علم میں انکار آ جائے تو یہ حضور کا فرمانا کوئی معنی رکھتا ہے ٹھیک ہے آدم میں اس وقت بھی نبی تھا کر کیا رہے تھے نبوت کا فیضان بانٹ رہا تھا ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخ اس پھول کی یاد میں یہ صدا مل بشر کیا ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب بیان ام البشر عروس انہی کے فسر کی ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا اولاد والے صاحبی سر تیرے گھر کی تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور لن ہے ان ہوا تم پہ کروڑوں یہ قیاس کی بحث سے بڑی ہو منطق میں تو دلیل لمی دلیل انی کیا ہے اس کو پتہ چلے گا سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں آپ کے در سے اپنے محبوب کے امتوں سے پڑھا یہاں کہتا ہے جاؤ محبوب کے پاس اور جب محبوب کے پاس بندہ پہنچ جاتا ہے نا تو اللہ محبوب سے کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور جب مانگنے والا کوئی آئے نا محبوب تو جھڑکنا مطلب دے دینا تو اللہ خود کہہ رہا ہے محبوب کو دے دینا جب اللہ کہہ رہا ہے محبوب کو تو محبوب اللہ کی مانتے ہیں نا جیسے اللہ کی مانتے ہیں حضور کوئی مان سکتا تو حضور کی پاگاہ میں پہنچ گئے نا سمجھو اپنا کام ہو گیا آپ کے در سے کوئی خالی گیا اپنے دامن
ہر سوالی او حبیب عظیم بلنی آنکھ کرم ورنہ آنکھ ہستی بکھر جائیں گے آج سلام اس پر کے جس کے ذکر سے سیری نگری آپ میں سے کئی لوگ کہیں گے اور پڑھوں لیکن میرا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے پیاس کو بڑھانا بھی ہے ہمارے جب یہاں سے اٹھے نا تو ہماری پیاس بڑی بھی ہو بوجھی بھی نہ ہو بس نہیں کرنا یہ سمجھا دیکھو عشق ہے نا عشق یہ مرتا نہیں وہ جو مرنے کے بعد بھی ختم ہو جائے تو عشق نہیں کبھی مچھلی کھائی جس چیز سے کھائی مچھلی سب لوگ کھاتے مچھلی کھانے کے بعد پیاس کیوں لگتی مچھلی کھانے کے بعد پیاس کیوں لگتی ہے پتا ہے اس لیے مچھلی نا وہ پانی کی عاشق ہوتی ہے وہ جب مر بھی جاتی ہے نا وہ بھن جاتی ہے نا تو پیڑ میں پہنچ جاتی ہے کہ پانی عشق سیکھ مچھلی سے مرنے کے بعد اگر عشق چلا گیا تو عشق کا عشق تو مرنے دیتا ہی نہیں عشق جو ہے نا وہ ساتھ آتا ہے اردو تابع شجاع کہتے ہیں کہ مر کے بھی دل سے نہ جائے الفت باغی عشق آپ سمجھنا آسان تھوڑی مرنے کے بعد ختم کر عشق نہ مر کے بھی دل سے نہ جائے الفت باغ نبی خلد میں بھی باغ جانا یاد آئے خیر سے یہ ہے عشق تو ہمیں اپنی پیاس کو بڑھانا ہے بجھانا نہیں مجھے پتا ہے میں ابھی مزید پڑھوں آپ بیٹھیں گے لیکن میں چاہتا ہوں میں آپ کو یہاں سے پیاسا پیاسا اٹھاؤں تڑپا تڑپا کے اٹھاؤں تاکہ آپ یہاں رکھیں دل میں اس لیے چلتے ہیں حضور غوث اعظم کی بارگاہ چھوٹتی ہے تو ولیوں نے دی ان کو سلامی ابدالوں نے کی ہے غلامی ابدالوں نے کی ہے غلامی بڑا مشہور واقعہ ہے غوث پاک کا ہائے ہائے جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے نا ایک پیر صاحب اور ایک مرید مرید جو تھا نا وہ پیر صاحب سے چھپا کر اپنے پاس اس نے سونا رکھ لیا اپنا اور سفر میں جب روانہ ہوئے اب وہ سمجھا کہ میرے پیر کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس سونا پڑا پیر سے چھپا لیا چلتے چلتے راستے میں اس جگہ پہنچے جہاں دو راستے تھے یا یوں جانا یا یوں جانا اب مرید جو نا وہ گھبرایا کہیں ایسا نہ راستے میں کوئی ڈاکو مل جائے اور تلاشی لے تو کہیں میری چپکی نہ ہو جائے کہ میں نے سونا چھپا کر رکھا ہے تو مرید کہتا ہے پیر جی ذرا بتائیے نا کون سے راستے میں جانا چاہیے کہیں راستے میں ڈاکو ہوا کون ذرا بتائیے نا کون سا راستہ جانا چاہیے تو یہ کہتا ہے جو سونا چھپایا ہوا ہے اس کو پھینک اور جس راستے سے جانا ہے چلا جاتا ہے پھر یہ فکر نہیں ہوگی یہی مثال ہماری دنیا کا سفر کرنا ہے سامان بہت زیادہ ہو بہت زیادہ نہ سامان کم ہوگا نہ اتنا آسانی لیکن میں آیا پاکستان سے میں 1 مہینے کا ٹور ہے
जोड़ियां कपड़े की, 2-3 इमाम, 2-3 बनियां, एक चप्पल की जोड़ी, कुछ जरूरत की दवाई, कुछ चीजें, एक हैंडमेड बड़ा जा रहा हूँ, ना निकलने में देरी, ना आने में देरी, ना सामान की टेंशन, जहां जाए चले जाए। जितना सामान कम उतना सफर आसान। दुनिया का हिसाब ये है, जितना सामान ज्यादा होगा उतना दुश्वारियां हो जाएगी। अल्लाह ताला समझता फरमाए। तो गौसे आजम की बारगाह में एक चोर आ गया। वो चोर का काम क्या होता है? चोरी और डकैती फर्क पता है? चोरी छुप के नहीं जाती, डकैती सरेआम की डाकू सरेआम बोलते, और चोर छुप गया। तो वो आया गौसे आजम के घर में घुस गया चोरी के लिए। अब चोरी करने के बाद उसको रास्ता ही ना मिले जाने का। मैं यहां ये बात करता हूं कि चोर आया नहीं था, गौसे पाक ने तसर्रुफ किया था। यानी गौस पाक की निगाहें विलायत देख रही थी, है तो कहीं और है बाशिंदा, इसका मुकद्दर तो कुछ और है, ये फंसा हुआ है इधर, चल इसको निकालूं। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौला ना गुलाम शम्स सब्र ज़ी न शुद्ध। तो गौसे आज़म ने अपने तसर्रुफ से उसे खींच लिया। अब जाने लगा, रास्ता न मिला, वो कहना आया तो ले जा, मेरे पास क्या है चलिए ले जा। वो तो गौसे आज़म ने एक निगाह की, ये है वलियों की निगाह, ये है निगाह है वली। एक निगाह की, उस एक निगाह ने क्या क्या काम किया? लोग कहते हैं गौसे पाक ने एक निगाह में से अब्दालों में से कर दिया, लेकिन समझो इस बात को, सिर्फ अब्दालों से नहीं किया। सबसे पहले तो उस एक निगाह ने उसे तायब कर दिया, तौबा की। दूसरी बात, अल्लाह किसी जाहिल को विलायत नहीं देता, अल्लाह किसी जाहिल को अगर देना है तो पहले इल्म देता, पहले इल्म से इसको नवाजता, फिर इसको विलायत देता। तो गौसे आज़म की एक निगाह ने क्या काम किया? तायब भी हो गया, इल्म भी दे दिया, सारे मराहिल तय करवाए, राह तरीकत के, राह सूफियत के, और अब्दालों में से कर दिया। ये नजर मेरे पीर की, ये नजर बड़े पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर बड़े पीर की। तो गौसे आज़म की निगाह से पता नहीं क्या क्या, किस किस को क्या क्या मिल जाता है। तो गौसे आज़म की शान तो बड़ी आला है। वलियों ने दी उनको सलामी, अब्दालों ने की है गुलामी, ऊंचा रहेगा उनका झंडा, ऊंचा रहेगा उनका झंडा, उसका दामन न छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। औसतिया जीलानी महबूबे सुबहानी ने, औसतिया जीलानी ने महबूबे सुबहानी। गौस के दर पर गौस के दर पर, गौस के दर के इस खूंटे से खुद को बांधा, इस खूंटे से खुद को बांधा, गौस का दामन न छोड़ेंगे, छोड़ेंगे मेरे गौस दिया जीला। जिसमें जानवर मानते हैं, है ना, इसको पंजाबी में कहते हैं किल्ला। खूंटा मजबूत, जानवर कितना भी कूदता रहे, नो टेंशन नहीं, नॉट टेंशन, नहीं समझा? खूंटा मजबूत है ना, फिक्र नहीं कहीं जाता। तो हमारा खूंटा ना काबरी खूंटा बहुत मजबूत है, इसलिए हम कूदते उछलते रहते हैं, पता है कहीं जाने वाले नहीं है। खूंटा मजबूत, इस खूंटे से खुद को बांधा, गौस का दामन न छोड़ेंगे, छोड़ेंगे मेरे गौस दिया जीलानी महबूबे सुबहानी। गौसे पाक के
رقبت کل ولی اللہ. تو حضور غوث اعظم کے بالکل منبر کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے غوث اعظم کے مرید و خلیفہ. انہوں نے فوراً غوث اعظم کے قدم کو اپنے سر پہ لے لیا. اعلان کہاں کا تھا؟ گردن کا. اعلان کہاں تھا؟ رقبت. کہا حضور میرے سر پر ہے. فوراً آپ نے کہا تم نے دیر کر دی. یو آر لیٹ. اس سے پہلے بھی خراسان کی بات ایک بیٹھا ہوا ہے, اس نے یہ کہا بل علی رأسی و عینی. حضور آپ گردن کی بات کرتے ہیں, میرے سر پر بھی میری آنکھوں پر. ہم نے اسے ہند کا بادشاہ بنا دیا. چھٹی کا مہینہ تیری ذات خواجہ معین الدین, تیری ذات خواجہ معین الدین. سوتا رسول پاک یار ہے, تیری شان خواجہ ہے خواجہ, تیری شان خواجہ ہے خواجہ. قصوں کا خیال ہے تجھ بے قصوں کا خیال ہے. میرا بگڑا وقت سوار دے, میرا بگڑا وقت سوار دے, میرے خواجہ مجھ کو نواز دے. تیری نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. بتائے خواجہ چشت. کسی فقیر کو دیکھا آپ نے زندگی میں کہ کوئی اپنی گلیوں کا ذکر کرے تو میں فلاں گلی کا بھکاری, میں انڈیا کی گلیوں کا بھکاری, میں یو کی گلیوں کا بھکاری, میں تو جناب جاپانی کی بھکاری, میں تو چائنا کا بھکاری. سنو گے بھی نہیں. ہاں یہ ملے گا کہ میں مدینے کا بھکاری, غوث اعظم کا بھکاری, میں بغداد کا بھکاری. میں گدائے خواجہ چشت مجھے گدائی پہ ناز ہے. اقرار نہیں کرتا بلکہ اس پر ناز بھی کرتا. کبھی دیکھا بھکاری ناز کرنا بھکاری نہیں نا. یہ ملیں گے آپ کو یہی. وہ جو کہے گا تو لوگ اس کہیں گے, دیوانہ بھی نہیں کہیں گے. اس کو کہیں عقل والا, عقل والا. مجھے اس گدائی پہ ناز کیوں نہ ہو, میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو, میرا خواجہ بندہ نواز ہے, میرا خواجہ بندہ نواز ہے. بھیک ملتی ہے بے گماں, یہ بڑے سخی کا ہے آسمان, یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں, یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں. یہ درے غریب نواز ہے, یہ درے غریب نواز ہے. خواجہ عطائے رسول ہے, میرا خواجہ عطائے رسول ہے. بہارے چشت کا پھول ہے, بہارے گلشن فاطمہ, وہ بہارے گلشن فاطمہ. شبنے علی کا نہال ہے, شبنے علی کا نہال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. میرے بھائیوں, ہم جہاں بیٹھے ہیں نا, یہ مسجد نہیں ہے, یہ ایک ہال ہے جو مسجد سے متصل ہے, اور یہاں پہ ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہوں گی, کوئی کلاسز وغیرہ ہوتی ہوں گی, ہے نا جی. اور موجودہ جو اس وقت نمازیں ہوتی ہیں مسلم کا, تو آپ دیکھیں میرے دل کی طرف, میرے
بالکل، اور آپ کے دائیں طرف یہ مسجد بن گئی ماشاءاللہ، بہت اچھی لگ رہی ہے یہاں سے بنتی ماشاءاللہ، جب بنے گی تو پتہ نہیں اس کا رنگ کیسا. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد تو بن رہی ہے اور کتنا کام بن رہی ہے، اوپر کا سلیب بھی تیار ہے. اچھا جی، یہ کب تک امید ہے کہ یعنی کہ میں امید رکھوں کہ اگر میں نیکسٹ ڈیٹ کبھی آؤں اگر آؤں ٹھیک ہے تو یہ مسجد بنی ہوئی ہے انشاءاللہ. اور جب تک یہ مسجد نہ بنے نہیں آنا سیدھا کر اب میں اس وقت ہی آؤں گا اگر آؤں گا تو جب مسجد بنے گی. اب آپ کے ہاتھ میں یہ کب بنا کے اب 6 دن بنا دو 6 بنا بولو آدھا کرو آپ بنانے کا 1 سال انشاءاللہ. پکی بات. اچھا کون کون اس بات کو 1 سال میں کون کون کام کرے گا انشاءاللہ. لیکن دیکھو بات میں آپ کو بتاؤں ایک بات، یہ شیطان ہے نا یہ کرنے دیتا نہیں. دل پہ ایسا مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتا ہے یار بس میرا نکل جائے گا تو میرا کیا ہوگا. حالانکہ آپ کو اصول ہوتا ہوں انسان جو تقسیم کرتا ہے وہی اس کے پاس دوبارہ آتا ہے. اب جو دو گے نا وہی ملے گا. تو آپ اس میں ٹینشن نہ کریں. اور دیکھو رمضان مہینہ بھی آنے والا ہے تو آپ میں سے جو مخیر حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ جلد از جلد اس مسجد کو تعمیر کریں اور اس نیکی کے کام میں تعاون کریں. اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوالی دیکھیں کہ اس کے دیے سے اگر ہم دیں گے نا تو راضی ہو جائے گا. ہم جو دیں گے نا کس کے دیے سے دیں گے؟ ہماری جان مال کس کے؟ اللہ کے. اللہ ہی کے نا ہمارا جان مال. تو اگر ہم اس کے دیے سے دیتے ہیں نا تو وہ راضی بھی رہتا ہے، اس کی رحمت تجھے ہے. تو آپ میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ جلد سے جلد یہ تعمیر ہو اور اللہ کرے کہ یہ جب تعمیر ہو جائے تو پھر میرا بھی دل کرے کہ میں بھی کبھی شاید دوبارہ یہاں امید کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے مالک پروردگار عالم، اپنے کرم سے ہم تمام کا شمار ہمیشہ کے لیے بخشے ہوں میں کر. ہمارے ایمان ہمارے عقیدے کی حفاظت کر. یا اللہ ایمان اور ہمارے عقیدے کو یا قیامت ہماری نسلوں میں باقی فرما. یا اللہ ہمیں بد مذہبیت سے، تفضیلیت سے، صلح کلی سے ہر طرح سے محفوظ کرنا. ہمیں مسلک اعلیٰ پر ثابت قدم نصیب فرما. اے کریم مالک، جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہر ایک کی ہر دلی جائز حاجتیں پوری ہوں. جس نے تیرے محبوب کے ذکر کا ادب کیا ہے اللہ تو کسی کا احسان نہیں رکھتا. جس نے بھی اس ذکر کو سنا یا اللہ تو کسی کا احسان نہیں رکھتا. تو سب کو اس کا اجر دے، مجھے بھی اس کا اجر دے. اے کریم مالک، ہمیں شریعت کا پابند کر دے، ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے. کریم مالک، تو نے اولادیں دیے ہیں، بچے دیے ہیں، بچیاں بھی دی ہیں. اللہ اپنے کرم سے ان کے مقدروں کو اچھا کر دے. ہمیں اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب. یا اللہ رب کریم، جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں بالغ قرض سے خلاصی عطا فرما. اے رب کریم، اس مسجد کو زیر تعمیر مسجد ہے، اس کو جلد از جلد یا اللہ پائے تکمیل تک پہنچا. اس کی تعبیر مکمل ہو جائے اور اس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما. رب کریم، اس مسجد کے کام میں جو دامیں درمیں قدمیں قلمیں سخنیں حصہ لے رہے ہیں تو ان کی قابشوں کو قبول فرما. اور رب کریم، انہیں تیرا شکر ادا کرنا نصیب فرما کہ تو نے انہیں یہ سعادت عطا فرما. چاہے جس سے چاہے یہ سعادت دے، خدمت دے. اللہ تو ان کو دے رہا ہے، یہ ان کے لیے تیرا بہت بڑا کرم ہے. اس کرم پر انہیں تیرا شاکر و ساجد بنا دے. اے کریم مالک، ہمیں بڑھ چڑھ کر نیک کاموں میں ساتھ دینے کی، تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، مسلمانوں پہ کرم فرما. مسلمان جہاں کہیں پوری مسلمان دنیا میں آباد ہیں، بالخصوص دعا کیجیے
غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما. کہ میرے مالک ان کی تو غیب سے مدد کرا. یا اللہ انہیں یہودیوں کے ظلم و ستم سے حافظ. پھر سے کوئی عمر دے آدھا کی جو خبر لے آ کر کرے سدھارا. تیرا ہی آسرا ہے. غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے آئے چھوڑا. دے دے تو ہی سہارا. تیرا ہی آسرا ہے. بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے ظلم و ستم نے مارا. تیرا ہی آسرا ہے. امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے. شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے. یا رب کریم ہمارے مسلمان بھائیوں کی جان و مال کی حفاظت کر. اے کریم مالک ہم تمام کے جان مال اولاد علم عمل دین عقل عزت آبرو کی حفاظت کر. رب کرم سے اس میں برکت نصیب فرما. رب کریم ہمیں محبتیں بانٹنے والا بنا. ہمیں بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما. اے اللہ اے رب کریم ہمیں ہر موذی امراض سے محفوظ کر. خیر کو ہمارا مقدر کر. آمین یا رب العالمین. یا اللہ جنہوں نے پیار دیا محبت دی پیار دی بھائیوں برام اور جتنے بھی لوگ میں جانتا ہوں باقی کسی کو نہیں جانتا. یا اللہ تو انہیں اس کا حضرت دے. دعائیں جو انہوں نے میرے لیے کی اللہ تو انہیں قبول فرما. اور تمام دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما. آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے مشائخ کی خیر ہو, ہمارے علماء کی خیر ہو, ہمارے عوام کی خیر ہو, ہمارے افغانستان کی خیر ہو. جہاں جہاں مسلمان ہیں مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کرو. خواجہ غریب نواز کی چھٹی کا مہینہ رجب کا مہینہ 13 مہینہ معراج کا مہینہ رب کریم اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر. جو مانگا وہ بھی دے, جو نہ مانگ سکے تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے بہتر نہیں ہے اس کی خواہش ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مصطفیٰ